حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت اللحم بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودہ سے تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام ایشی جیسی تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ جوانی کا آغاز اور بکریاں چرانا۔ جوانی کے آغاز میں آپ علیہ السلام کا پیشہ بکریاں چرانا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کے ریوڑ کو لے کر فلسطین کے میدانوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے۔ یہ دور بظاہر سادہ نظر آتا ہے، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کی تعمیر میں دو اہم کردار ادا کیے: بہادری اور مہارت۔ جنگلوں میں بکریوں کی حفاظت کے دوران آپ علیہ السلام کا سامنا اکثر شیروں اور ریچھوں جیسے درندوں سے ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تنہا ان کا مقابلہ کرنا سیکھا۔ اسی دور میں آپ علیہ السلام نے فلاخن سلنگ گولیل چلانے میں کمال مہارت حاصل کی، جو بعد میں جالوت کے خلاف جنگ میں کام آئی۔ تفکر اور تنہائی میں بکریاں چراتے ہوئے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات پر غور و فکر کرتے، جس سے آپ علیہ السلام کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ابتدا ہی سے ایک نہایت خوبصورت اور سحر انگیز آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ علیہ السلام کی آواز سے متاثر ہوتا۔ یہ وہی روحانی بنیاد تھی جس نے بعد میں زبور کی تلاوت کے وقت پہاڑوں اور پرندوں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل ایک کٹھن دور سے گزر رہے تھے۔ عمالقہ قوم کے جابر بادشاہ جالوت نے انہیں مغلوب کر رکھا تھا اور ان کا مقدس تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک امیر بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ جنگ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ جب طالوت نے جالوت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے بھائی لشکر میں شامل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، اس لیے ان کے والد نے انہیں بھائیوں کی خیر خبر لینے اور انہیں کھانا پہنچانے کے لیے میدان جنگ کی طرف بھیجا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا لشکر جالوت کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جالوت ایک دیو ہیکل اور انتہائی طاقتور جنگجو تھا جو لوہے کے لباس میں ملبوس تھا اور مسلسل بنی اسرائیل کو مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کافر اللہ تعالیٰ کے لشکر کو نیچا دکھا رہا ہے تو آپ علیہ السلام کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی فوج کو للکار رہا ہے؟ اگرچہ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو ڈانٹا اور واپس جانے کو کہا، لیکن آپ علیہ السلام کا پختہ ارادہ دیکھ کر بات بادشاہ طالوت تک پہنچ گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو طالوت کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی کم عمری دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس مہارت کا ذکر کیا جو انہوں نے بکریاں چراتے وقت حاصل کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے باپ کی بکریاں چراتے ہوئے شیروں اور ریچھوں کا مقابلہ کیا ہے اور انہیں ہلاک کیا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے درندوں سے بچایا وہی مجھے اس جالوت سے بھی بچائے گا۔ طالوت نے آپ علیہ السلام کو اپنی شاہی زرہ پہبانی چاہی، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے جسم پر بوجھل لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے اتار دیا اور اپنی وہی پرانی لاٹھی اور فلاخن گولیل تھام لی۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے 3 یا 5 کنکریاں اٹھائیں اور جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جالوت آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ہنسا اور حقارت سے کہا، کیا میں کوئی کتا ہوں کہ تو لاٹھی لے کر مجھ پر آ رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، تو تلوار اور نیزہ لے کر آیا ہے، میں اس رب کے نام پر آیا ہوں جس کی فوج کو تو نے للکارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فلاخن میں پتھر رکھ کر اتنے نشانے اور قوت سے مارا کہ وہ جالوت کی زرہ کے واحد کھلے حصے پیشانی پر لگا اور اس کے دماغ میں پیوست ہو گیا۔ جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کے گرتے ہی دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس فتح نے حضرت داؤد علیہ السلام کو راتوں رات پورے ملک کا محبوب بنا دیا۔ شاہی رشتہ۔ بادشاہ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ عوام کی محبت۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت طالوت سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یہیں سے آپ علیہ السلام کی سیاسی اور عسکری تربیت کا آغاز ہوا اور آپ علیہ السلام شاہی دربار کا اہم حصہ بن گئے۔
جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت اس قدر بڑھی کہ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر آپ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسی مستحکم اور طاقتور سلطنت عطا فرمائی جس کی مثال بنی اسرائیل کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یروشلم بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ آپ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ زبور میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور گیت شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسی لہن داؤدی خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو اڑتے ہوئے پرندے فضا میں رک جاتے اور پہاڑ آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک خاص سائنسی اور معجزاتی علم عطا کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ آپ علیہ السلام لوہے کو آگ میں گرم کیے بغیر موم کی طرح ہاتھوں سے موڑ لیتے تھے۔ اس معجزے کے ذریعے آپ علیہ السلام نے زرہ سازی، آرمر میکنگ کی صنعت ایجاد کی۔ آپ علیہ السلام ایسی زرہیں بناتے تھے جو ہلکی اور لچکدار ہوتی تھیں تاکہ جنگ میں سپاہی کو آسانی رہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عظیم صفت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام بیت المال، سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہیں بناتے، انہیں بازار میں فروخت کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ یہ بادشاہت کے ساتھ فقیری کی ایک عظیم مثال تھی۔ آپ علیہ السلام کی عدالت پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصل الخطاب، 2 ٹوک فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام بھیس بدل کر راتوں کو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرتے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ اسی دور میں آپ علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا اور امن و امان قائم کیا۔ عظیم فتوحات اور مستحکم سلطنت کے باوجود آپ علیہ السلام کا دل دنیا میں نہیں لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک دن رعایا کے فیصلے کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایک دن بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، ایک دن اپنی نجی زندگی اور اہل و عیال کے لیے، اور ایک دن مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جس میں آپ علیہ السلام تنہائی میں اپنے رب سے کلام کرتے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا انداز اتنا بے مثال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسندیدہ قرار دیا۔ روزہ، آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام نفل روزوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ نماز، آپ علیہ السلام رات کا ایک حصہ سوتے، پھر اٹھ کر طویل عبادت کرتے اور پھر رات کے آخری حصے میں کچھ دیر آرام فرماتے۔ قرآن پاک سورہ سوات میں ایک خاص آزمائش کا ذکر ہے جب 2 فریق دیوار پھاند کر آپ علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا جس میں ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 1۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو درست کیا لیکن فوراً بھانپ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور تنبیہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ مقام آپ علیہ السلام کی زندگی میں انابت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی انتہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت میں اس قدر روتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے مصلے پر آنسوؤں سے نشان پڑ جاتے۔ آپ علیہ السلام کی توبہ اور تسبیح کی آوازیں سن کر پہاڑ اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے۔ یہ وہی روحانی کیفیت تھی جس نے آپ علیہ السلام کے مقام کو ایک فاتح بادشاہ سے بڑھا کر ایک عظیم عابد بنا دیا تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی زبان پر وہ حکمت جاری فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں امثال و حکم بنی اسرائیل کے لیے مشعل راہ بن گئیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر کا سبق دیتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام خود دنیا کے سب سے طاقتور تخت پر بیٹھے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اپنی زندگی ہی میں یہ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت کے لیے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی علمی اور سیاسی تربیت فرمائی۔ مختلف پیچیدہ مقدمات میں سلیمان علیہ السلام کی دانائی کو دیکھ کر
آپ علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ وہ اس عظیم سلطنت کا بوجھ اٹھانے کے اہل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ بیت المقدس تعمیر کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا اور اس کے لیے کثیر مال اور تعمیراتی سامان جمع فرمایا۔ تاہم قدرت کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کی تکمیل آپ علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہو۔ آپ علیہ السلام نے وفات سے قبل اپنے بیٹے کو اس کی تکمیل کی خصوصی وصیت فرمائی، روایات میں نہایت اثر انگیز بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نہایت غیرت مند تھے اور جب کبھی گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی اجنبی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر ایک شخص کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور جسے کوئی دربان نہیں روک سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بخوشی قبول کیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن ہوئی اور آپ علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں بنی اسرائیل کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر شریک تھا۔ تپتی دھوپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ سایہ کریں۔ ہزاروں پرندوں نے مل کر اپنے پر پھیلا دیے جس سے پورے شہر پر سایہ ہو گیا۔ یہ منظر حضرت داؤد علیہ السلام کی اس تسبیح کی آخری یادگار تھی جو وہ پرندوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا پیغام۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت اور اقتدار کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج رہتا ہے۔ رزق حلال کے لیے محنت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور توبہ کرنا انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔